إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دخله كان آمنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة. وقال عليه السلام: من زارني في المدينة محتسبا كان في جواري وكنت له شفيعا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. آپ حضرات بڑے خوش قسمت ہیں، ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ اس وقت ہم اور آپ دنیا کے سب سے زیادہ عظیم الشان شہر مکہ معظمہ میں حاضر ہیں. دنیا میں ایسے کروڑوں انسان ہوں گے کہ جن کی آرزو تو بہت ہے کہ وہ مکہ معظمہ کی زیارت کریں، لیکن وہ نہیں آ پاتے، وہ نہیں آ پائے. اور دنیا میں کروڑوں انسان ایسے بھی ہوں کہ جو اس تمنا، اس آرزو کو اپنے سینے میں لیے قبروں میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی تمنا رہی کبھی ہم بھی مکے جائیں، کبھی ہم بھی مدینے جائیں، اور کبھی ہمیں بھی اللہ کے گھر کا دیدار ہو، حضور کے روضے کا دیدار ہو. لیکن قسمت کی بات تھی کہ یہ سعادت ان کو نہ مل سکی اور وہ قبروں میں چلے گئے. ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے جیتے جی مکہ معظمہ پہنچا دیا، اپنا گھر دکھا دیا، اپنے گھر کا طواف کرا دیا، اور یہی زمزم پلایا اور یہاں رہنے کا موقع عطا فرمایا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے اپنی اوقات اور اللہ کے فضل کا توازن کرنا چاہیے. چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، کھاتے پیتے، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے میں کون، میری اوقات کیا، اور میرے رب کا فضل کیا، میرے مالک کی مجھ سے کتنی بڑی مہربانی ہے. میں ایسا گرا پڑا گناہگار بندہ ساری زندگی میں اسے ناراض کرتا رہا، اس کی نعمتیں کھا کے اس کی ناشکری کرتا رہا. اور اس کے باوجود بھی اس مالک نے مجھے مکہ معظمہ پہنچا دیا، اس مقدس سرزمین پہ پہنچا دیا. یہ سوچ سوچ کے ہمیں سجدے میں گر گر کر روتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ، میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں لا دے. یہ آپ کی مہربانی ہے.
جس زمین پہ خاتم الانبیاء کے قدم لگے ہوں اور جس زمین پہ صحابہ کے قدم لگے ہوں، جس زمین پہ جبریل آتے جاتے رہے ہوں، اور جہاں اللہ کا کلام اترتا رہا ہو، جہاں ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں ہمارے نبی نے بچپنا گزارا ہو، جہاں ہمارے نبی نے جوانی گزاری ہو، جہاں ہمارے نبی کی زندگی کے 53 برس گزرے ہوں مکہ معظمہ میں، میرے جیسا گندا گنہگار اللہ تعالیٰ اس کو یہاں لے گیا، یہ میری کتنی خوش قسمتی اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس بات کا تصور اور اس بات کا توازن کہ میں کیا ہوں اور میرے مالک کا مجھ سے کتنا بڑا فضل ہو گیا، بھائی یہ ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم یہ توازن نہیں کریں گے نا، اگر ہم یہ توازن نہیں کریں گے تو یہ دن غفلت میں گزر جائیں گے اور یوں ہی گھومتے گھماتے گزر جائیں گے اور بازاروں سے خریداریاں کرتے کرتے گزر جائیں گے۔ یہاں سے جانے کے بعد روئیں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھے مکہ پہنچایا، لیکن میں مکے کا حق ادا نہ کر سکتا اور مکے سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اس لیے ہر آن ہر گھڑی چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے کھاتے پیتے اس تصور میں رہے، اس دھن میں رہے، اس دھن میں رہے میری کیا اوقات اور میرے مالک کا مجھ سے کتنا فضل ہو گیا، میرے مالک کی مجھ سے کتنی مہربانی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بار بار دو رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے میں 2 منٹ لگتے ہیں، 2 رکعت بار پڑھیں، ظہر سے پہلے بھی پڑھیں، عشاء سے پہلے بھی پڑھیں، مغرب کے بعد بھی پڑھیں، عصر سے پہلے بھی پڑھیں، اسی طرح فجر کے بعد عشاء کے بعد 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں۔ جب اللہ موقع دے بار پڑھتے رہیں اور سجدے شکر میں سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں، یا اللہ میں تیری اس نعمت کا کیسے شکریہ ادا کروں، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے یہاں آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مقدس سرزمین پہ عبادت کا بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو مکہ معظمہ میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا اجر دیتا ہے، 1,00,000 نمازوں کا۔ تو جیسے یہاں نمازوں کا اجر بہت بڑا ہے، آپ یہاں ایک پارہ قرآن کا پڑھیں، آپ کو 1,00,000 پارے قرآن کے پڑھنے کا اجر ملے گا۔ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، ایک تسبیح تو 1,00,000 درود شریف کی تسبیح پڑھنے کا اجر ملے گا۔ ایک تسبیح سبحان اللہ کی پڑھیں تو 1,00,000 تسبیح پڑھنے کا اجر۔ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھیں تو 1,00,000 تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اجر ملے گا۔ 2 رکعت پڑھیں تو 2,00,000 رکعتیں پڑھنے کا اجر ملے گا۔ تو جیسے یہاں اجر بہت بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی یہاں پر گناہ کی جو برائی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عام طور سے حجاج کرام مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں اس بات کا خیال نہیں کرتے، اس بات کا احساس نہیں کرتے، اور وہ ایسے رہتے ہیں جیسے ہم اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے، جیسے حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے، ہارا میں بیٹھے ہوئے، کراچی میں بیٹھے ہوئے اور سندھ پنجاب میں بیٹھے ہوئے، ایسے ہی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کے موبائل میں میوزک کی دھنیں بج رہی ہوتی ہیں، اور فیس بک کا استعمال بھی اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے، اور اس فیس بک میں کیا کچھ ان کی نظروں سے گزر رہا ہے وہ بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور
بہت زیادہ اس میں بے احتیاطی برتی جاتی ہے. اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی برائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس سرزمین پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح آپ کہاں بیٹھے ہیں. اور مکے میں بیٹھے ہیں، اور مدینے میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے. یہاں برائی عام برائی نہیں ہے، یہاں کی برائی سنگین ترین برائی بن جاتی ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو طواف کرتے کرتے اس کی ایک عورت پہ نظر پڑ گئی، اس شخص کی، اور اس عورت کو اس نے دیکھنا شروع کیا. بس اس کی نظر ٹک گئی. تو کہتے ہیں بیت اللہ کے اندر سے ایک ہاتھ آیا اور زور سے اس کے منہ پہ اس نے تھپڑ اور تماچا مارا. اس زور کا تھپڑ پڑا کہ اس کی آنکھ باہر نکل گئی، آنکھ دور جا پڑی. جب اس کی آنکھ دور جا پڑی اور زور کا تھپڑ پڑا تو اس کی چیخ نکلی. تو بیت اللہ سے آواز آئی، چیخو گے تو ایک اور تھپڑ پڑے گا. یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ حرم ہے. یہ وہ حرم ہے کہ جس حرم کا لحاظ انسان کو انسان جانوروں کو ہی ہوتا ہے. جو حرم کی سرزمین ہے، حرم کی حدود ہیں. جیسے ہمارے یہاں ضلع ہوتے ہیں، تحصیلیں ہوتی ہیں، اور اس کی حدود ہوتی ہے، صوبے ہوتے ہیں، اس کی حدود ہوتی ہے. آپ سے ڈہر کی کراس کریں تو وہاں پہ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں سے پنجاب سرحد شروع ہوتی ہے، اور ایسے ہی اٹک سے آگے جائیں تو پھر سرحد شروع ہو جاتی ہے، کے کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے یہاں ایک حد ہے، اس کا نام حرم ہے. اور یہ باؤنڈری اللہ نے بنائی ہے، یہ باؤنڈری کسی انسان نے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے. اس باؤنڈری میں داخل ہونے کے بعد آپ کسی کو مار نہیں سکتے، اور کوئی حکومت کسی مجرم کو گرفتار نہیں کر سکتی، اور کسی جانور کو نہیں مارا جا سکتا، کسی پرندے کو نہیں شکار کیا جا سکتا، یہاں تک کہ کسی پودے کو اکھیڑا نہیں جا سکتا، اور کسی چھاپ کو توڑا نہیں جا سکتا، کوئی پتا بھی نہیں توڑا جا سکتا. اتنا حرم کا تقدس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ابو سفیان اور غالباً ابو سفیان کے ساتھ صفوان بن امیہ، یہ دونوں غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ دونوں حرم کی جو باؤنڈری ہے، جو حد ہے، وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو ان دونوں نے دیکھا کہ ایک ہرنی وہ آگے دوڑ رہی ہے اور ایک بھیڑیا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے. اب وہ بھیڑیا بھاگ رہا ہے اور ہرنی اس سے زیادہ آگے تیز بھاگ رہی ہے. اللہ کی شان، وہ ہرنی بھاگتے بھاگتے اس حرم کی باؤنڈری کے اندر داخل ہو گئی. کوئی دیوار نہیں بنی ہوئی، بس ایک حد ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے. جو ہی اس حد کے اندر ہرنی داخل ہوئی تو ایک دم اس بھیڑیے کو ایسے جیسے بریک لگ گئی، وہ وہی کھڑا ہو گیا. تو ابو سفیان صفوان بن امیہ سے کہنے لگا، یار دیکھو تو صحیح کتنی عجیب بات ہے. بھیڑیے کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، لہذا اس میں گھس کے میں نے ہرنی کا شکار نہیں کرنا. یہ اس نے بات کہی اور کہا کتنی حیرت کی بات ہے. جب اس نے یہ کہا تو بھیڑیا فوراً کھڑا ہو گیا اور بھیڑیا ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا اور فصیح عربی زبان میں کہنے لگا، یہ کیا حیرت کی بات ہے، اس سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ محمد تمہیں سچا پیغام سناتے ہیں لیکن تم اس کو مانتے نہیں ہو. یہ بھیڑیے نے کہا فصیح عربی زبان میں. یہ کہہ کر بھیڑیا تو اپنے راستے پہ چلا گیا. جب یہ منظر ابو سفیان اور صفوان بن امیہ نے دیکھا تو یہ دونوں حیران ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، اب محمد کے سچا ہونے میں باقی کیا شک رہ گیا، لیکن اس بات کو ظاہر نہیں کرنا ورنہ محمد کا دین پھر لوگ قبول کرنا شروع کر دیں گے. چنانچہ یہ بات ان دونوں نے اپنے پیٹ میں دفن کر لی. اس کے بعد پھر بات میں ظاہر کی.
حرم کا ایسا تقدس ہے کہ بھیڑیے کو بھی پتا ہے کہ یہ حرم ہے۔ اور یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا ابرہہ کا، جو اونٹوں جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، اس بیت اللہ کو جس کا ہم طواف کرتے ہیں، اس بیت اللہ کو گرانے کے لیے یمن کا حبشی بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کا سب سے زوردار اور طاقتور لشکر لے کے آیا تھا گرانے کے لیے۔ تو چلتے 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 جب حرم کی حد شروع ہوئی نا، تو حرم کی حد سے باہر اس کے ہاتھی کھڑے ہو گئے، اور اس کے لشکر کے سپاہیوں نے فوجیوں نے مار مار کے تھک گئے، لیکن وہ ہاتھی حرم کی باؤنڈری میں داخل نہیں ہوئے۔ ہاتھیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ حرم ہے، اس کی عزت ہے، یہ اللہ کا حرم ہے۔ حرم کہتے ہیں محترم کو، حرم کہتے ہیں محترم کو، یہ محترم جگہ ہے۔ چنانچہ ہاتھی داخل نہیں ہوئے۔ جب ہاتھی وہاں سے ہلنے کے لیے تیار ہو ہوئے تو ابرہہ اور اس کا لشکر جو انسان تھے وہ پھیل گئے دائیں بائیں۔ ان کو قریب میں اونٹ نظر آئے، 100 اونٹ چل رہے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اللہ کی شان وہ اونٹ تھے حضرت عبد المطلب کے، ہمارے نبی کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، ان کے وہ اونٹ تھے۔ ان کو جب پتا چلا نا کہ میرے اونٹ یمن کے بادشاہ نے آگے قبضے میں لے لیے ہیں، تو حضرت عبد المطلب نکلے مکہ معظمہ سے، اور جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے ابرہہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پہ تشریف لائے۔ اور ماشاءاللہ حضرت عبد المطلب کا قد کاٹ بڑا زبردست تھا، اور گھنی داڑھی، بڑی داڑھی، سر پہ پگڑی اور چوڑا سینہ، لمبا قد، بڑے وجیح قسم کے آدمی تھے۔ جب وہ تشریف لا رہے تھے اور ابرہہ نے دور سے آتا ہوا دیکھا حضرت عبد المطلب کو، تو مجبوراً احترام میں ان کے قد کاٹ کو، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے پاس بٹھایا، کہا یہاں تشریف لائی، بڑی عزت سے بٹھایا، اور کہا کیسے آنا ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ آپ نے میرے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے تو میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے تو میں بڑا متاثر ہوا تھا کہ آپ کوئی بہت بڑے آدمی ہوں گے، لیکن آپ نے تو بہت چھوٹا سوال کیا ہے۔ میں آپ کے کعبے میں گرانے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اونٹوں کا سوال کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمناہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کی بات لے کے آیا ہوں۔ اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور تم سے لوٹے گا۔ چنانچہ اس نے اونٹ حضرت عبد المطلب کے حوالے کیے، اور حضرت عبد المطلب اونٹوں کو لے کے مکہ پہنچے اور مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ابرہہ ہمارے کعبے کو گرانے آیا ہے، اور مل کے اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ عبد المطلب نے قریش مکہ کو اکٹھا کیا، اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے، دروازہ اس کے پاس جا کے بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کے قریش مکہ کافر تھے جا کے روئے، اتنا روئے، اور حضرت عبد المطلب یہ شعر پڑھ رہے تھے اللہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک، اے زمین آسمان کے رب، ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں تیرا گھر ہے، تم اس گھر کی حفاظت فرما۔ آج سلیم کے پجاری تیرے گھر کو گرانے آئے ہیں، اے اللہ تو ان کو ایسے نہ بھیج، ان سب کو تباہ و برباد کر۔ حدیث میں آتا ہے ابھی حضرت عبد المطلب یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ہول بھیج دیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ میں نے کیا حشر کر دیا ان لوگوں کا جو بیت اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ تو یہ حرم اتنا محترم ہے کہ ابرہہ کے ہاتھیوں نے بھی اس کے تقدس کا لحاظ کیا، اور ابو سفیان نے جس بھیڑیے کو دیکھا اس بھیڑیے نے بھی حرم کی حدود کا تقدس کا لحاظ کیا۔ میرے دوستو، ہم اس حرم میں رہتے ہوئے اگر ہم میوزک سنتے رہیں، گانے سنتے رہیں، اور غفلتوں میں ٹائم گزارتے رہیں، اور بازاروں میں گھومتے رہیں، نگاہوں کی بھی حفاظت نہ کریں، زبان سے جھوٹ بھی نکلتا رہے اور زبان سے غیبتیں بھی ہوتی رہیں،
حاجی کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ایجنٹ کی غیبت کرتے ہیں، کبھی سعودی حکومت کی غیبت کرتے ہیں، کبھی پاکستان کے سیاسی حالات پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ادھر ادھر کی کیا کیا باتیں ہوتی رہتی ہیں، جس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، الزام بھی ہوتا ہے، اور اس میں اور بھی تنقید اور تبصرے بھی ہوتے ہیں، جبکہ ہم حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بہت لحاظ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اپنی نظر پہ کنٹرول کرنا ہے، نظر ہماری جھکی رہے، نظر ہماری جھکی رہے، چونکہ یہاں عورتیں اپنے چہرے کھول کے چلتی ہیں، اکثر عورتیں یہاں اپنے چہرے نہیں ڈھانکتی، لہذا ہمیں اپنی نظروں کو بچانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں لینے آئے ہیں، لٹانے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ سے کچھ لینے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی ہدایت کی جگہ یہ مکہ اور مدینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکہ ہے نا، یہ جو کعبہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ اب جو یہاں سے ہدایت لے کے نہ جائے، جو یہاں سے بھی گمراہی لے کے جائے، جو یہاں سے بھی اپنی زبان کو بے لگام کر کے جائے، یہاں سے بھی اپنی نگاہ کو آوارہ لے کر جائے، بتائیے اسے کہاں ہدایت ملے گی؟ اس لیے آپ سارے دوستوں سے یہ دست بستہ درخواست ہے، ہم بڑی مشکلوں سے یہاں آئے ہیں، ہم بڑی تمناؤں کے بعد یہاں آئے ہیں، برس برس کی دعاؤں کے بعد اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے اپنی پراپرٹیاں بیچ کے آئے ہیں۔ آپ میں سے بہت سی ایسی عورتیں ہوں گی جو بیچاری اپنے زیور بیچ کے آئی ہیں۔ میں بہت سی ایسی عورتیں جانتا ہوں جو بیچاری زیور بیچ کے اس تمنا کو لے کے نکلتی ہے کہ میں مکے کو دیکھوں گی، مدینے کو دیکھوں گی، زیور بیچ کے آئے، پراپرٹیاں بیچ کے آئے، اور زندگی بھر کی دعائیں کر کے اللہ ہمیں یہاں پہنچائے، اور یہاں آ کے بے ادبیاں کریں، اور یہاں کے تقدس کو پامال کریں، یہاں کے آداب کی رعایت نہ کریں، تو یہ پھر اپنے پاؤں پر کلہڑی مارنے والی بات ہو جائے گی۔ اس لیے با ادب با نصیب ہوتا ہے، جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بیچارہ بے نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق دے، ہمیں یہاں بہت ادب کے ساتھ رہنا ہے، زبان کو بند رکھیں، ہر وقت زبان پہ اللہ کا نام ہو، اللہ کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور نگاہیں نیچے ہو، اور ہر وقت ہمارا ذہن آج سے 1400 برس پہلے، 1435 برس 43 برس پہلے کا مکہ ہماری نگاہوں میں گھوم رہا ہو۔ یہ وہ مکہ ہے جہاں میرے نبی کی پیدائش ہوئی، یہ وہ مکہ ہے جہاں ایک رات تھی 12 ربیع الاول کی رات یا 9 ربیع الاول کی رات، وہ پیر کی رات تھی، تہجد کا وقت تھا، پوپ پھٹ رہی تھی، ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، لیکن صبح صادق کی کرنیں نکل رہی تھی۔ اس وقت یہی باب صفا کے یہ صفا کے قریب میں ایک جگہ تھی جس کو آج کل المکتبہ کہتے ہیں، وہاں پر ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمنہ کے گھر میں حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرے گھر میں میرے بیٹے کی پیدائش ہونے لگی تو میرا گھر سارا منور تھا، اور میرے گھر میں انوارات کی بارش تھی، اور فرماتے ہیں جب بچے پیٹ میں ہوتے ہیں نا تو پیٹ آگے ابھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن میرا محمد جب میرے پیٹ میں تھا تو میرا پیٹ ابھرا ہوا نہیں بلکہ ایسے ہی نارمل سا دبا ہوا تھا۔ اور جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو الٹیاں آتی ہیں، حضرت آمنہ کہتی ہیں مجھے کوئی الٹی نہیں ہوئی، اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو تو درد ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے بیٹے محمد کو جب جانا تو مجھے کوئی درد نہیں ہوا، اور جب بچے چلے جاتے ہیں تو بچے گندگی میں لطپت ہوتے ہیں، میرا محمد جب میں نے اس کو جانا تو وہ پہلے سے دھلا دھلایا اور نہلایا ہوا تھا۔ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جانا تو ان کی آنکھوں میں پہلے ہی سرما لگا ہوا تھا، اور جب بچہ جنا جاتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے محمد کو جانا تو میرے محمد کا ختنہ پہلے ہی ہوا تھا۔ اور جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لاتے ہی دنیا میں آتے ہی آپ سجدے میں گر گئے، لمبا سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ کلمات ہمارے نبی نے ماں کے پیٹ سے نکل کے پڑے تھے. یہ واقعہ کہیں اور نہیں اسی شہر میں پیش آیا جہاں آپ بیٹھے ہوئے. یہ 1450 برس پہلے کی تاریخ ہماری نگاہوں میں گھومتی رہے. پھر ایک وقت آیا ہمارے نبی چھوٹے تھے, یہاں مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے. پھر آپ جوان ہوئے, 25 سال کے ہوئے, آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ. جس گھر میں آپ کی رخصتی ہوئی وہ اس گھر کی جگہ بھی یہاں موجود ہے جہاں ہمارے نبی نے 28 برس اپنی زندگی گزارے ہیں حضرت خدیجہ کے گھر میں. اور پھر اس کے بعد جب 40 برس کے ہوئے تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ پر وحی اتاری گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یہ ساری صورتیں جو مکی صورتیں ہیں یہ ساری یہاں اتری ہیں, ہمارے نبی پہ یہاں اتری ہیں. اور پھر جب 3 سال آپ خفیہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے, 3 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے نبی اپنے سارے رشتے داروں کو ڈراؤ. چنانچہ آپ نے اپنے سارے رشتے داروں کو صفا پہاڑی کے پاس جمع کیا جہاں سے آپ صحیح شروع کرتے ہیں صفا پہاڑی. اس پہ کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے دعوت دی, ہمارے نبی نے لوگوں کو بلایا اور ہمارے نبی نے اپنے رشتے داروں کو دین کی دعوت دی. لیکن رشتے داروں نے ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانا. سب سے پہلے جھٹلانے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا جس نے ہمارے نبی کو برا بھلا کہا اور کہا تبت یا محمد الہذا جمعتنا, محمد تو تباہ ہو جائے, کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا؟ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. یہ سارے واقعات یہاں پیش آئے ہیں. یہ سارا ماضی ہمارے دماغ میں گھومتا رہے اور ہم گویا اپنے نبی کے زمانے کی زیارت کرتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے اور یہاں کے فیض و برکات کو اپنے اندر لیتے رہے. اس طرح ہمارے دل, اس طرح ہماری راتیں یہاں گزرے گی تو پھر یہاں آنے کا ہمیں پورا فائدہ ہوگا. پھر ہمارا ابھی پرسوں انشاءاللہ جو ہمارا گروپ ہے ان کا مدینہ منورہ کو سفر ہے, مدینہ منورہ کی طرف روانگی ہے. اس لیے مدینہ منورہ سے متعلق بھی چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. مدینہ منورہ تو وہ شہر ہے جو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے. مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے ہیں. ہمارے نبی خود وہاں موجود ہیں. مدینہ منورہ وہ شہر ہے جس کو ہمارے نبی نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے پسند فرمایا اور اپنی قبر بنانے کے لیے پسند فرمایا. جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تھا, پہلے یہاں ہمارے نبی کی جو زندگی یہاں گزری, لیکن جب یہاں سے آپ مجبور ہو کر نکل گئے اور آپ نے ہجرت فرمائی تو پھر 8 سال کے بعد یہ مکہ فتح ہوا اور سارا مکہ مسلمان ہوا. جب مکہ مسلمان ہوا اور آپ علیہ السلام مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو حضرت انصار صحابہ میں سے انصار آپس میں کہنے لگے اب تو حضور کا اپنا وطن مسلمان ہو گیا ہے, ہمارے پاس تو مجبوری میں آئے تھے, لگتا ہے کہ اب حضور ہمارے ساتھ واپس نہیں جائیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی کو آ کے بتایا کہ آپ کے انصار بہت پریشان ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اب مکے کے مسلمان ہو جانے کے بعد آپ ان کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے انصار کو بلایا اور فرمایا انصار گھبراؤ نہیں, جیسے میرا جینا تمہارے ساتھ ہے میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. اور آپ نے اللہ پاک سے دعا کی اللہ میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں اور مدینے میں ہی میری قبر ہو. چنانچہ آپ علیہ السلام کا جو مزار ہے, آپ کا جو روضہ اقدس ہے, آپ کی جو قبر اطہر ہے وہ مدینے میں ہے. اور پھر ہمارے نبی کی جو قبر اطہر ہے وہ عام, اس میں آپ علیہ السلام عام لوگوں کی طرح سے نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد بھی حیات ہے. ہمارے نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی حیات ہے, زندہ ہے. آپ اپنی قبر میں زندہ ہے. اس لیے جب آپ روز اقدس پہ حاضر ہوں گے تو یہ نہیں کہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون آیا کون گیا کس نے سلام پڑھا. ایسے نہیں ہے. جب آپ روز اقدس پہ حاضر ہوں گے, مرد آگے کی طرف سے حاضر ہوتے ہیں, عورتیں پیچھے کی جانب سے
مرد بھی جالی پہ حاضر ہوتے ہیں، عورتیں بھی جالی پہ حاضر ہوتی ہیں، مرد مواجہ شریف پہ حاضر ہوتے ہیں اور عورتیں پیچھے کی جانب جو جالی کا حصہ ہے وہاں سے ان کو حاضری کا موقع دیا جاتا ہے۔ تو جو بھی مرد، جو بھی عورتیں جالیوں کے پاس جائیں گی، سرکار پہ سلام پڑھیں گی، ہمارے نبی کو ان سب کا پتہ چلتا ہے، ہمارے نبی ان سب کو جانتے ہیں، ان سب کا سلام سنتے ہیں، ان کی آواز ہمارے نبی کے مبارک کانوں تک جاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اور جتنے بھی جانے والے جاتے ہیں، جب جا کے روز مقدس میں کھڑے ہو کے سرکار کی خدمت میں سلام پڑھتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس لیے مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز موجود ہیں، جانے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، ان کی دعا کی درخواست پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مدینے کے لیے اس سے بڑی کیا فضیلت ہے کہ سرکار کا وہاں قیام ہے، سرکار کا وہاں وجود ہے، سرکار وہاں موجود ہے، جلوہ افروز ہے۔ اس لیے ہمیں مکے کا بھی ادب کرنا ہے، مدینے کا بھی ادب کرنا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے، ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ جب مدینے کا سفر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے رتبے اور آپ کی شان کا تصور کیا جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ مدینے کا سفر کرنے والے سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو پڑھی گئی نعتیں ہیں جن میں میوزک نہیں ہے، وہ نعتیں جن میں میوزک نہیں ہے، سارا راستہ وہ نعتیں سنتے جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے جائیں اور یہ تصور کرتے جائیں کہاں جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتہ ہے کہاں جا رہا ہوں، تمہیں بھی پتہ ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے جہاں جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں، بھائی میں مدینے جا رہا ہوں۔ مجھ سے بڑا خوش قسمت دنیا میں کون ہوگا جس کو جیتے جی اللہ تعالیٰ نے مدینے کا سفر کرایا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم خوش قسمت ترین لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مدینہ دکھائے گا، مدینے کا سفر کرائے گا۔ اس لیے ہوتے ہوئے اپنے نبی کی محبت میں ہوتے ہوئے، اپنے نبی کی عظمت اور شان کو یاد کرتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، مچلتے ہوئے ایسے روتے جائیں جیسے بچھڑا بچہ جب اس کو موت سامنے آتی ہے تو وہ بھاگ کے جا کے لپٹتا ہے اور روتا ہے۔ ایسی مائیں یہاں آئی ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے آئی ہیں، جب یہ حج کر کے واپس جائیں گی 35-40 دن کے بعد جب یہ واپس جائیں گی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کو ایئرپورٹ پہ لینے آئیں گے تو جس کیف کے ساتھ وہ بچے ان ماؤں سے لپٹ کے روئیں گے نا اور بھاگ کے ان کی طرف آئیں گے، بس یہی کیفیت ایک امتی کی ہونی چاہیے۔ مدینے کی طرف جاتے ہوئے، مدینے میں میرے نبی ہے، مدینے میں ہمارے سرکار ہے، مدینے میں وہ ہے جو ہمیں اپنی ماں سے زیادہ محبوب ہے، اپنے باپ سے زیادہ محبوب ہے، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ محبوب ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مدینے میں وہ ہے۔ ہمارے بزرگ سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ قریب آتا، آپ ذوالحلیفہ کے قریب پہنچتے، اس زمانے میں اونٹنیوں کا سفر تھا تو اونٹنی سے بغیر جوتوں کے کود جاتے تھے اور دیوانہ وار روتے ہوئے مدینے کی طرف ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے جاتے تھے اور یا رسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اس لیے مدینہ منورہ جاتے ہوئے ہمارے اوپر غفلت طاری نہیں رہنی چاہیے کہ ہم غفلت میں ہوں اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں اور ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہے ہوں۔ یہ سوچ کے جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ مدینے جا رہے ہیں۔ اور پھر مکہ معظمہ کا بھی ادب ہے، مدینہ منورہ کا بھی ادب ہے، لیکن مشائخ نے لکھا ہے مدینے کا ادب مکے سے بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور ہر آدمی اپنے محبوب کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے محبوب کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں۔ اس لیے مدینے کی اہانت، مدینے کی بے ادبی، مدینے کی توہین،
اور مدینے میں رہتے ہوئے غفلت، مدینے میں رہتے ہوئے گناہ کرنا، اور مدینے میں رہتے ہوئے ادھر ادھر کی فضول باتیں اور گناہوں کے کام کرنا اور اللہ کے نبی سے غفلت برتنا، لاپرواہی برتنا، یہ اللہ پاک کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے ہمیں مدینے کے آداب کا بہت لحاظ کرنا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے مشائخ میں، جب آپ کو تھیلے سے چپل نکال کے زمین پہ رکھنی ہو تو اس کو دھڑ سے پھینکے نہیں، آرام سے رکھیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے نبی کے قدم لگے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں میرے نبی آرام فرمائے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اندر میرے نبی جلوہ افروز ہے۔ لہذا اس زمین کا بھی ادب کرنا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب حج کے لیے تشریف لائے تو صرف 3 دن قیام کر کے یہاں سے واپس جانے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو امام المسلمین ہیں، آپ کے تو عمل کو لوگ دیکھتے ہیں، جبکہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ مدینے میں 40 نمازیں پڑھی جائیں، تو 40 نمازیں پڑھنے کے لیے کم از کم 8 دن تو آپ رہیں، 40 دن نمازیں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، آپ 8 دن تو رہیں۔ تو فرمانے لگے جب سے مدینے آیا ہوں نہ میں نے ایک لقمہ کھانا کھایا ہے، نہ میں نے ایک گھونٹ پانی پیا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں پیشاب نہ آ جائے، کہیں پاخانہ نہ آ جائے، میں کیسے پیشاب کروں اس سرزمین پر جس سرزمین میں میرے آقا جلوہ افروز موجود ہیں۔ لہذا اب میرے بس میں نہیں رہا کہ میں مزید یہاں ٹھہروں، چنانچہ روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ ایسی سرزمین ہے جس کا ادب بہت زیادہ لازمی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے مدینے میں کہیں سے دہی خریدا، اور دہی خریدا تو چکھا تو وہ کھٹا تھا، کہنے لگا یار مدینے کا تو دہی بھی کھٹا ہے، مدینے کا تو دہی بھی کھٹا ہے، یہ جملہ تو اس نے بول دیا۔ رات کو جب سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور غصے میں بھرے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا تو میرے مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے، نکل جا میرے مدینے سے۔ صبح ہوئی تو پریشان تھا، اس زمانے کے اللہ والوں سے ملا جو وہاں مدینے میں آئے ہوئے تھے، ان سب نے کہا کہ بھئی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے، لیکن ایسے کر تو حضرت حمزہ کی قبر پہ چلا جا، حضرت حمزہ کی قبر پہ جا کے دعا کر، حضرت حمزہ سے اللہ کے نبی کو بہت محبت ہے، شاید تیرا کام آسان ہو جائے۔ یہ شخص وہاں گیا جبل احد کے پاس، حضرت حمزہ کی جو قبر ہے وہاں پہ جا کے رو رو کے دعا مانگی۔ رات کو جب سویا حضرت حمزہ کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضرت حمزہ نے فرمایا جب اللہ کے نبی نے تمہیں مدینے سے نکال دیا ہے تو تمہیں کون ٹھہرا سکتا ہے؟ چھوٹی سی بے ادبی، چھوٹا سا جملہ، لیکن اتنی بڑی محرومی اور اتنی بڑی ہلاکت ہو گئی۔ اس لیے ہمیں مدینے کا بہت ادب کرنا ہے، اور مدینہ منورہ جانے کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب سے قریب بیٹھ کے گزارنے۔ بہت سے لوگ مسجد نبی میں جاتے ہیں، وہاں کے فانوس دیکھتے رہتے ہیں، قالین دیکھتے رہتے ہیں، دیواروں کے نقش و نگار کو دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے کون بیٹھا ہوا ہے، کون آیا ہوا ہے، اور کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تصور نہیں ہوتا۔ اس لیے مسجد نبوی میں ہمیں اللہ کے نبی کی عظمت کا تصور ہونا چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبریل بھی باادب آتے تھے۔ جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی۔ جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی، جس جگہ جبرائیل امین بھی، جس جگہ جبرائیل امین بھی، اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، جس جگہ جبرائیل امین بھی، اپنی گردن
جھکائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں تو جبریل کی بھی گردن جھک جاتی ہے، یہاں تو بڑے بڑے چوٹی کے اہل اللہ ان کی بھی گردنیں جھک جاتی تھیں اور وہ سر اٹھا نہیں پاتے تھے۔ دوستوں ہم تو بڑے گناہگار گندے سیاہکار ہیں، اس لیے ہمیں اور اللہ کے نبی کی بے ادبی کا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں سزا رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کر دیتا ہے، اس کی زندگی بھر کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں سزا ہے، مرنے کے بعد اس کے علاوہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں مدینہ منورہ میں بہت ہی ادب اور احترام سے رہنا ہے، گردن جھکی ہوئی ہو، یہ نہیں کہ جالی کے سامنے جا کے ہم ویڈیو کالز پہ اپنے رشتے داروں سے باتیں کرتے رہیں اور جالی پہ جا کے ہم ویڈیو بناتے رہیں اور ہم تصویریں سیلفیاں حضور کے سامنے کھڑے ہو کر، یہاں تو گردن نہیں اٹھنی چاہیے، یہاں تو نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے، وہاں پہ جا کے ہم سیلفیاں بنائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تصویر بنانا جائز ہے ناجائز ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی تو ضرور رعایت کریں، ضرور لحاظ کریں کہ وہاں نہ سیلفیاں بنائیں نہ ویڈیو بنائیں، اس بات کا تصور کریں کہ حضور آپ کے سامنے، حضور آپ کے سامنے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات روز اقدس کے آس پاس گزارنے کی کوشش کریں۔ انسان کمزور ہے، کبھی طبیعت بجھ جاتی ہے، طبیعت میں کبھی ٹھنڈک آ جاتی ہے، تو جب کبھی طبیعت میں ٹھنڈک آئے تو کبھی تھوڑی سی نعت سن لیا کرے، تو اس سے دوبارہ طبیعت گرم ہو جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارے گی، اور جتنا زیادہ درود پڑھ سکے اتنا زیادہ درود پڑھے، جتنا زیادہ پڑھ سکے۔ بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ہے روزانہ 10,000 ہزار کو درود پڑھنے کا ان کا معمول ہے، 10,000 روزانہ درود ان کا معمول ہے۔ جب مدینے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ 25,000 30,000 35,000 بھی درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے جو سہولت سے جتنا پڑھ سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اور پھر جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھیوں نے، یہ جو ہمارے گروپ لیڈر ہیں، ان لوگوں نے ہم سب کو، مجھے بھی دی ہے، ہم سب کو ایک کتاب دی ہے، اس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ اس میں اللہ کے نبی کے درود پاک ہیں۔ تو کوشش کریں کہ مدینے کے قیام کے دوران یہ پوری کتاب پڑھ لیا کریں۔ ہمارے بزرگوں کا بھی معمول رہا ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارا بھی یہ معمول ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں اس کتاب کو روزانہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب میں 7 منزلیں ہیں، روزانہ 1 منزل پڑھنی ہوتی ہے ویسے زندگی کے عام معمول میں، لیکن جب مدینے جاتے ہیں تو ہم یہ کتاب 7 منزلیں روزانہ پڑھتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ 7 منزلیں پڑھنے میں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اس کا فائدہ خود محسوس کریں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ گویا سرکار آپ کی طرف متوجہ ہے اور آپ پر اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں، آپ کو خود محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپس میں کبھی کبھی تھوڑی سی یعنی گرما گرمی ہو جاتی ہے، کبھی کسی پہ غصہ آتا ہے اور کبھی کسی کی بات بری لگتی ہے، تو اس کی ہم کوشش کریں کہ اس کو برداشت کریں۔ بہت چونکہ ہم اس گروپ میں کوئی 125 آدمی ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے گروپس کے یہاں احباب تشریف فرما ہے، تو اب اتنی ساری دنیا ہے، سب کے مزاج الگ الگ ہیں، جیسے سب کی شکلیں الگ ہیں ایسے ہی سب کی طبیعتیں بھی اللہ نے الگ بنائی ہیں، کسی کی طبیعت کسی سے ملتی نہیں ہے، سب کی طبیعتیں الگ ہیں۔ طبیعتیں الگ ہوں تو کھٹ پٹ تھوڑی بہت ہو ہی جاتی ہے، اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان بند ہو اور ہم برداشت کریں، صبر کریں۔ انشاءاللہ اس صبر کرنے پر ہماری نیکیاں محفوظ رہیں گی، ہماری حاضری اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی یہ کہ جنت مدینہ منورہ میں جنت البقیع ہے، تو عام طور سے لوگ جنت البقیع نہیں جاتے، جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، روزانہ جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جنت البقیع میں کون ہے؟ جنت البقیع میں حضرت اماں فاطمہ الزہرا کی قبر ہے، جنت البقیع میں حضرت امام حسن کی قبر ہے، جنت البقیع میں اماں عائشہ کی قبر ہے، جنت البقیع میں حضرت اماں زینب بنت جہش کی قبر ہے، جنت البقیع میں حضرت اماں جویریہ کی قبر ہے، جنت البقیع میں ہماری ماں ام المومنین حضرت سودا کی قبر ہے، اور جنت البقیع میں حضرت عثمان کی قبر ہے، اور جنت البقیع میں حضرت بی بی حلیمہ
جس نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا ان کی قبر ہے۔ جنت البقیع میں حضرت صفیہ جو ہمارے نبی کی پھوپھی ہیں ان کی قبر ہے۔ جنت البقیع میں ہمارے نبی کے سب سے چھوٹے صاحبزادے شہزادے حضرت ابراہیم کی قبر ہے۔ جنت البقیع کے کیا کہنے، پتہ نہیں کیا کیا وہاں دولتیں دفن ہیں۔ اس لیے ہمیں جنت البقیع جانا چاہیے اور جنت البقیع جا کے قرآن پڑھ کے ان سب کو ہدیہ کرنا چاہیے، سلام پیش کرنا چاہیے، ان کی زیارت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام زیارتوں سے مشرف فرمائے اور اس سفر کو اپنی پسند کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے اور یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ابھی تو تھوڑا ہی ٹائم تھا اس لیے تھوڑی سی بات عرض کی ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ مجالس میں، آئندہ نشستوں میں یہ باتیں تفصیل کے ساتھ آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سفر میں قبولیت عطا فرمائے، ایسی قبولیت دے کہ ہمارا یہ آنا لگا رہے، یہ آنا جانا لگا رہے اور بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے روزے کی زیارت کی سعادت عطا فرماتا رہے۔ دعا کر لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم تیرے گناہ گار خطا کار ساری دنیا کے دھتکارے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تیرے در پہ چل کے آئے ہیں، اے اللہ بہت دور سے آئے ہیں، اے اللہ بڑی مشکلوں سے آئے ہیں، اے اللہ برس کی آرزوؤں کے بعد آئے ہیں، اے اللہ ہم خود نہیں آئے ہیں، ہمیں تو لے کر آیا ہے۔ اے اللہ کوئی سخی کسی فقیر کو اپنے دروازے پہ بلاتا ہے تو دھتکارنے کے لیے نہیں اور محروم کرنے کے لیے نہیں اور ڈانٹنے اور مارنے کے لیے نہیں۔ اے اللہ اگر کوئی سخی کسی فقیر کو اپنے در پہ بلاتا ہے تو دینے ہی کے لیے بلاتا ہے۔ اے اللہ آپ سب سے بڑے سخی ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار خطا کار بندے اور بندیاں ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے کعبے میں آئے ہیں، اے اللہ تیرے مکے میں آئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اسی بیت اللہ میں جب اس مکے کو تیرے نبی نے فتح کیا تھا، اے اللہ بیت اللہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کر تیرے نبی نے اپنے زندگی بھر کے دشمنوں، اپنے 21 برس کے دشمنوں کو سامنے بلا کے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، جاؤ میں نے تمہاری زندگی کے سارے جرائم کو معاف کر دیا اور میری طرف سے آج تم پہ کوئی ملامت نہیں۔ اے اللہ اسی مکے میں تیرے نبی نے اپنے 21 برس کے دشمنوں سے یہ فرمایا تھا، اے اللہ تیرے نبی کریم تھے، تو سب سے بڑا کریم ہے، اللہ تیرے سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ یہ تیرے بندے تیری بندیاں اپنی زندگیاں گناہوں میں ضائع کر کے، اے اللہ دنیا داری میں برباد کر کے، اے اللہ یہاں مکے میں آئے ہیں، اے اللہ یہاں بیت اللہ میں آئے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں گناہوں سے نجات دے دے، اللہ ہمیں گناہوں سے نجات دے دے، ہمیں گناہوں سے نجات دے دے، ہمیں پاکیزگی کی زندگی دے دے، ایمان اور تقوی کی زندگی دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنے نبی کی محبت دے دے۔ اے اللہ اس مکے کا ادب دے دے، اے اللہ مدینے کا ادب دے دے، اے اللہ مکے کے تقدس کا لحاظ کرنے کی توفیق دے، مدینے کے تقدس کا لحاظ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ محرومی سے بچا، اے اللہ محرومی سے بچا، ہماری نگاہوں کو بھی محفوظ فرما، ہماری زبانوں کو بھی محفوظ فرما، ہمارے پل پل کو قیمتی بنا، یا اللہ ہمارے پل پل کو قیمتی بنا، ہمیں اپنی رضا یہاں لے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہ حرم کو اے اللہ چپا چپا تیرے نبی کی نشانی ہے، اے اللہ تیرے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کی نشانی ہے۔ اے اللہ ہم بڑے سیاکار بدکار، اے اللہ تو نے ہمیں یہاں بلایا، اے اللہ ہمیں سفر کی قدردانی کی توفیق دے دے، شکر گزاری کی توفیق دے دے، ہمیں محرومی سے بچا۔ اے اللہ جو دل میں ارمان لے کے آئے ہیں، اے اللہ وہ سارے ارمان اپنی رحمت سے پورے فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے بندیاں بیٹھی ہیں، اے اللہ جو ان کے رشتے دار، ان کے تعلق والے ان کو رخصت کر رہے تھے، تو اے اللہ وہ بھی رو رہے تھے، یہ بھی رو رہے تھے، اے اللہ وہ ان سب سے دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے۔ اے اللہ تجھے سب کے دل کے ارمان معلوم ہے، اے اللہ سب کے دل کے ارمان پورے فرما۔
اے اللہ سارے دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جب ہم مطاف میں جاتے بیت اللہ کے پردے سے تیرے بندوں کو چمکتا ہوا، اے اللہ تیری بندیوں کو چمکتی ہوئی دیکھ کر روتے، اے اللہ روتے ہوئے دیکھتے، اے اللہ ہمارا کلیجہ پارا پارا ہوتا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان سارے دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، سارے حجاج کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ اس سال جتنے حاجی حج کرنے آئے ہیں، اے اللہ جتنی عورتیں حج کرنے آئی ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کا باعث بنا، اپنی اپنے محبوب کی رضا کا باعث بنا۔ اے اللہ ہم سیاہکار ہیں، ہمارے دل بہت گندے ہیں، سرکار کی خدمت میں حاضری کا وقت قریب آ رہا ہے، اے اللہ باقی ایک دن رہ گیا ہے، اے اللہ پرسوں ہماری اپنے آقا کی خدمت میں حاضری ہے۔ اے اللہ جانے سے پہلے ہماری گندگیاں دھو دے، اے اللہ ہماری گندگیاں دھو دے۔ اے اللہ ہم اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اے اللہ اپنی فراست سے، اپنے نور سے ہماری برائیوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اے اللہ یہ تو سب سے بڑے بزرگ ہیں، بزرگوں کے بڑے بزرگ ہیں، اے اللہ پیروں کے پیر ہیں، نبیوں کے امام و سردار ہیں، اے اللہ ان کی خدمت میں حاضری ہے۔ ان کے پاس جانے سے پہلے ہماری ساری گندگیاں دھو دے۔ اے اللہ اگر ہماری گندگیاں نہ دھوئی اور ہماری گندگیاں تیرے نبی کے سامنے کھل گئی، اے اللہ ہمارے نبی کو بڑا دکھ ہوگا، اے اللہ ہمارے نبی کو بڑا دکھ ہوگا، اے اللہ ہمارے نبی کو بڑا صدمہ ہوگا کہ میرے امتیوں نے کتنی برائیاں کر رکھی ہیں۔ اے مالک الملک وہاں جانے سے پہلے ہمارے سارے وجود کو ساری برائیوں سے پاک کر دے، صاف کر دے۔ اے اللہ ویسے تو ہم نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے، لیکن باطن کو دھونا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے سارے باطن کو ساری گندگیوں سے دھو کے ہمارے نبی کے سامنے پیش ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا